آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے اپنے آپ پر فتح۔ ہمیشہ خود کو سامنے لاؤ، نہ کہ کسی دوسرے کی چاہت کے مطابق ڈھل جاؤ۔ جوڈی گارلینڈ کہتا ہے، جب آپ دنیا کو فتح کرنے چلیں تو یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ کو خود سے لڑنا ہوگا۔ اپنے اندر جو ایک اٹیل ٹٹو بیٹھا ہے، اسے شکست دینا ہے، اس لیے کہ تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے آتی ہے۔ میں نے یہ سبق کیسے سیکھا ہے، میں یہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ حقیقی المیہ یہ ہے کہ آدمی اپنی منزل مقصود حاصل کرنے میں اپنی ساری توانائی صرف نہیں کرتا، ساری جدوجہد نہیں کرتا۔ میں نے جب اپنی زندگی کا ایک ہدف مقرر کر لیا تو پھر کچھ نہیں سوچا اور اپنی ساری توانائی صرف کر دی۔ میں تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا، ورنہ دھوبی کا کتا بن جاتا، جو گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ کام شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ بس مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے کسی نے نہیں سنا۔ دراصل وہ میرے دماغ اور میرے درمیان کئی ہفتوں کی ایک جنگ تھی جس میں نے فتح پا لی۔ پھر جب میں نے ایک بار مصمم ارادہ کر لیا تو اس کے بعد ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ میں رسک لینے لگا اور میرے کھیل میں نکھار پیدا ہو گیا۔ میرے ساتھی مجھے سراہنے لگے، میری تعریفیں کرنے لگے، جس سے مجھے احساس ہوا کہ میں اچھا کھیل رہا ہوں، میری کارکردگی بڑھ رہی ہے۔ میرا دل سرشار ہو گیا۔ بڑا کھلاڑی بننے کے لیے میری امنگوں میں اضافہ ہو گیا۔ کوچ میری طرف توجہ دینے لگے۔ جس دن فائنل کھیلا جانے والا تھا، اس روز سے میری حالت اچھی نہیں تھی۔ میرا منہ خشک ہوا جا رہا تھا اور دل کی رفتار معمول سے زیادہ تیز تھی۔ مگر جب میں نے ایک گول کر دیا تو میری ساری چیزیں معمول پر آ گئیں اور پھر سب کچھ نہایت آسان لگنے لگا۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرا دیا۔ وہ میچ ہم زیادہ فرق سے جیت گئے۔ تقریباً سارا دن لوگ مجھے شاباش دیتے رہے اور تعریف کرتے رہے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ بہرحال وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ان کی نظر میں تو بس اتفاق سے میں نے اس روز اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور یوں میری ٹیم جیت گئی۔ دراصل یہ فتح مجھے بہت پہلے حاصل ہو گئی تھی، اس روز جب میں نے خود سے جنگ لڑی تھی اور یہ تہیہ کیا تھا کہ میں زندگی میں اچھا کھلاڑی بننے کے سوا کچھ اور نہیں کروں گا۔ میری زندگی مقصد یہی ہے۔ اس کے بعد کے میچوں میں جیتنا کوئی دشوار ثابت نہیں ہوا۔ میرے کالج نے ایئر فورس کی ٹیم کو بھی ہرا دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ میں نے دوسروں کی سطح پر کامیابی حاصل کرنے سے پہلے خود پر فتح پا لی تھی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہم اپنے دشمن سے مل چکے ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ وہ ہم خود ہی ہیں۔ میرے دوست، یہ کتاب اس بارے میں ہے کہ اندر سے باہر تبدیلی کیسے لائی جائے۔ چاہے آپ مرد ہوں یا عورت، زندگی کا آغاز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کیجئے۔ خود سے باتیں کیجئے، کچھ وعدے کیجئے، ارادے بنائیے اور بگاڑیے، پھر کسی نقطے پر اڑ جائیے۔ اسے اتمام حجت کہتے ہیں، جہاں بحث و مباحثہ ختم ہو جاتا ہے اور کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ باب ذاتی بینک اکاؤنٹ اور اس کے بعد آنے والی عادتیں، یعنی پہلا، دوسرا اور تیسرا باب، آپ کے اور آپ کے کردار کے بارے میں ہیں، یا یوں سمجھیے کہ ذات پر فتح حاصل کرنے کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد جو 4 ابواب ہیں وہ تعلقات کا بینک اکاؤنٹ اور عادت نمبر 4، 5 اور 6 کا تعلق لوگوں پر فتح پانے کے بارے میں ہے۔ اب ہم اگلا ٹاپک ذات کا بینک اکاؤنٹ پہ بات کرنے لگے ہیں۔
ذات کا بینک اکاؤنٹ۔ کامیاب نوجوانوں کی پہلی عادت میں غوطہ لگانے سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک ذاتی اعتماد حاصل کر لیا ہے اور اپنی ذات پر کہاں تک فتح حاصل کر لی ہے۔ یہاں اس کے لیے میں نے ذات کا بینک اکاؤنٹ، پرسنل بینک اکاؤنٹ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہ لیجئے گا کہ میں آپ کو کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ یہ اکاؤنٹ آپ کو خود اپنی ذات میں کھولنا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہنا ہے۔ یعنی آپ جو کچھ کہیں اس پر عمل کرتے جائیں۔ مثال کے طور پر میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کچھ اثاثہ مال یا رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ پھر جب میں اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مایوس ہوں اور میں نے اس اکاؤنٹ سے کچھ نکلوا لیا ہے۔ کمزور بینک اکاؤنٹ۔ کمزور بینک اکاؤنٹ میں آپ بہت آسانی سے دباؤ برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر شکستگی اور احساس کمتری کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آپ بہت زیادہ متفکر رہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کی حرکات و سکنات سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ میں کیا کمزوریاں ہیں۔ آپ نے خود کو تباہ کر دیا ہے اور اب خامیوں سے منہ موڑنے کے لیے منشیات، ارانیت، لچرپن اور گروہ بندی کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ صحت مند بینک اکاؤنٹ۔ صحت مند بینک اکاؤنٹ میں کیا ہوگا؟ آپ سینہ تان کر اپنے اوپر آنے والے دباؤ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ مشہور ہونے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ آپ زندگی کے بارے میں مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ آپ کو خود پر اعتماد ہے۔ آپ کامیابیاں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی پر آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ذات کے بینک اکاؤنٹ میں زیادہ اثاثہ مال نہیں ہے جمع ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں آج سے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں بعد اس میں بہت کچھ جمع ہو گیا ہے۔ آپ پھر محسوس کریں گے کہ آپ کا اعتماد لوٹ آیا ہے۔ ذاتی بینک اکاؤنٹ میں بہت دنوں تک چھوٹے چھوٹے اثاثے جمع کرانا ہی دانش مندی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صحیح طریقہ یہی ہے۔ ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کیا کرنا ہے؟ ذاتی اکاؤنٹ میں کیا چیز جمع کریں؟ اس میں ہم خود سے وعدے کرتے رہیے، نرم دلی اور مہربانیوں کے مظاہرے کیجیے، خود پر بھی مہربان رہیے، دیانتدار رہیے، خود میں نیا پن پیدا کیجیے، جائزہ لیجیے کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے اور آپ اس کا کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ ذاتی اکاؤنٹ سے خرچ۔ خود سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کیجیے، خود پر نا مہربان رہیے، خود پر رحم نہ کھائیے، بددیانتی اپنائے رکھیے، اپنے حال میں مست رہیے، خود کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔